سب سے پہلے بات کریں پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے سفر پر نئی پابندیوں کا خدشہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کی 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیوں کی منصوبہ بندی، 10 ممالک کو اورنج لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز۔ امریکی اخبار کے مطابق پاکستان کو اورنج لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اورنج لسٹ میں بیلاروس، ہائیٹی، میانمار، روس، ترکمانستان بھی شامل۔ ان ممالک کے شہریوں کے امیگرینٹس صحتی ویزے محدود کیے جائیں گے۔ کاروبار کے لیے آنے والے مسافروں کو شرائط کے ساتھ امریکہ میں داخلہ مل سکتا ہے۔ ریڈ لسٹ میں افغانستان، ایران، شام، یمن اور شمالی کوریا کے نام شامل۔ ریڈ لسٹ کے 11 ممالک کے شہریوں پر امریکہ کے ہر ایک قسم کے سفر پر پابندی ہوگی۔ یلو گروپ میں زمبابوے، کمبوڈیا اور کانگو سمیت 22 ممالک شامل۔ یلو گروپ میں شامل ممالک کو 60 دنوں میں اپنے نظام میں بہتری لانے کا کہا جائے گا۔ ایسے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جے ڈی وینس کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ گرین کارڈ ہولڈرز امریکی شہریوں جیسے حقوق مالک نہیں ہیں۔ اگر گرین کارڈ ہولڈرز کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرے تو انہیں امریکہ میں رکنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک یہ معاملہ بنیادی آزادی اظہار کا نہیں بلکہ قومی سلامتی کا ہے۔ انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹس ویزے کے حامل افراد پر بھی سختی کی جائے گی۔ پاکستان سے سٹاف لیول معاہدے پر بڑی پیش رفت، موسمیاتی تبدیلیوں پر بھی ممکنہ طور پر فنڈز فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ $1 ارب کی آئندہ قسط کے لیے اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل ہونے پر IMF نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام پر جائزے کے لیے بات چیت کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $1 ارب قرض کی آئندہ قسط کے لیے اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے مشن کے دورے پاکستان کا اعلامیہ بھی جاری۔ IMF کے مطابق پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام اور کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے بات چیت ہوئی۔ قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ، توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے اور بہتری لانے کے علاوہ معاشی ترقی کی شرح بڑھانے اور صحت عامہ کی بہتری کے لیے بھی بات چیت کی گئی۔ IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے ساتھ تعلیم کے فروغ، سماجی تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا جس کے نتیجے میں بات چیت مثبت رہی۔ پاکستان اور IMF مذاکرات کو حتمی شکل دینے کے لیے ورچوئلی بات چیت جاری رکھیں گے۔ IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کی ہے اور پاکستان نے حکومتی قرضوں کو کم کرنے کے لیے سخت معاشی اقدامات کیے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی اپنائی گئی ہے۔ بجلی کی پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کی گئی ہیں، جبکہ معاشی شرح نمو کو بڑھانے کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق کلائمیٹ ریفارمز ایجنڈے پر مذاکرات کیے گئے اور پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ممکنہ طور پر فنڈز فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF اعلامیہ پر غیر رسمی رد عمل میں کہا کہ پروگرام اہداف پر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے۔ IMF وفد سے بات چیت مثبت رہی۔ وفد نے معاشی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ IMF وفد سے بات چیت جاری رہے گی۔ آئندہ دنوں میں بات چیت سے مثبت نتیجہ ملے گا۔ IMF اور حکومتی مذاکرات کے بعد پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں $10 اضافے کا امکان۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 60 سے بڑھا کر $70 فی لیٹر ہونے کی توقع۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں PDL وصولی $718 ارب رہی جو ماہانہ $90 ارب کے برابر ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی فروخت میں 3% سالانہ اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ PDL وصولی $1076 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ہدف پورا کرنے کے لیے لیوی میں مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ پیٹرول $14.67 اور ڈیزل $10.97 فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ بھارت افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے۔ پوری دنیا کو سی پیک کھٹک رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے۔ فیصلہ ہوا ہے جو دہشت گرد پاکستان میں ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو دہشت گرد بھاگ کر جائیں گے ان کا بھی پیچھا کیا جائے گا۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ افغانستان کو استعمال کر کے ہماری سرزمین پہ ہمیں عدم استحکام کی طرف دھکیلا جاتا ہے، اور پھر سی پیک سب سے بڑی بات کہ سی پیک کو پوری دنیا جو ہے وہ کھٹک رہا ہے، سی پیک ان کی آنکھوں میں، تو اس صورت میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر جتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر یہ بھاگ کر افغانستان جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں، جہاں جگہ جائیں گے ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ ایک طرف یہ اندوناک واقعہ ہوتا ہے، پوری قوم جو افسردہ ہے، اور دوسری طرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے والے لوگوں نے کیا کیا،
सेम वही बोली जो हिंदुस्तान का मीडिया बोल रहा था। हमें भी उम्र कैद की सजाएं हुई, हमारे लीडरशिप मियां नवाज शरीफ को जिला वतनी हुई, एक दफ़ा नहीं हुई, कई दफ़ा हुई। कि क्या हमने कहा कभी एक अपने इंस्टीट्यूशन को गाली दी, किसी अदालत को गाली दी, किसी फौज को गाली? मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को क्लोज करते हुए कहूँगा पूरी कौम को कि हमारे पास अब भी वक्त है कि हम खड़े हो जाएं अपने सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए। बलूचिस्तान के जिला खिची के इलाके मुश्काफ में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस और ट्रैक की बहाली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेलवे इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीमों ने जाए वक़ुआ का दौरा किया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। बलूचिस्तान के जिला खिची के इलाके में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस और ट्रैक की बहाली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे इरफान सईद इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है। जो इरफान, बताइएगा अब इस इलाके की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मुश्काफ के उस इलाके में जहाँ पर 11 मार्च को कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, और इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके, ये वही ट्रेन है जिसे दहशतगर्दों ने जिसके इंजन को पहले धमाके से उड़ाया, जिसके बाद इस ट्रेन की 4 बोगियाँ और 1 इंजन डी ट्रैक हुआ है, जबकि इसकी जो बाकी बोगियां थी वो इस वक्त भी पटड़ी पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि इस इलाके को मुकम्मल तौर पर अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लिया हुआ, और यहाँ पर तमाम क्लियरेंस जो ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया है। 11 मार्च के इस ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि 33 दहशतगर्द हलाक हुए, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवांमर्दी से उन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, जिसके बाद तमाम जो पैसेंजर थे इस ट्रेन के उनको बाहिफाजत बाजियाब कराया। इस वक्त यहाँ पर जो ट्रेन के जो है इसको जो डी ट्रैक हुए बोगियाँ हैं उनको भी वापस ट्रैक पे लाने के लिए रेलवे का अमला भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि उनके पास जो वक्त होता है सुबह से लेकर शाम तक का, उसमें उसके ट्रेन के जो ये बोगियाँ हैं इनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए काम किया जा रहा है, और जल्द ही यहाँ से ट्रेन सर्विस दोबारा बहाल हो जाएगी। जी ठीक है इरफान सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अदालती अमले की अडयाला जेल आमद। अदालती लॉ क्लर्क स्कीना बानो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमीशन की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई गई। अदालती कमीशन ने बानी पीटीआई से मिशाल यूसुफजई के उनके वकील होने से मुतालिक पूछा। बानी पीटीआई का मिशाल यूसुफजई के हवाले से जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालती कमीशन वकील मिशाल यूसुफजई की जानिब से दायर पिटीशन पर अडयाला जेल भिजवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अदालती अमले की अडयाला जेल आमद। अदालती लॉ क्लर्क स्कीना बानो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची हैं।